السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آسان تفسیر القرآن سورہ حدید کی تفسیر کا آغاز ہو چکا تھا۔ آج انشاءاللہ عز و جل سورہ حدید کی آیت نمبر 3 لفظی با محاورہ ترجمہ اور تفسیر سے انشاءاللہ عز و جل ہم پڑھیں گے۔ تو آئیں آیت نمبر 3 کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ هو الاول، وہی اول، والآخر، وہی آخر، والظاہر، وہی ظاہر، والباطن، وہی باطن، وہوا، اور وہ بکلی، ہر شیء، چیز کو، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس کا ترجمہ کنز العرفان سے بھی کرتے ہیں۔ وہی اول اور وہی آخر اور ظاہر اور باطن، اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کی تشریح خود حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ یہ دعا ہے جو حضور علیہ السلام اپنے بستر راحت پر لیٹتے ہوئے اکثر مانگا کرتے تھے۔ قرض کی ادائیگی اور بھوک سے نجات کے لیے یہ دعا اکثیر کا حکم رکھتی ہے۔ آپ بھی اس دعا کو یاد کر لیں۔ رات کو اگر سوئے ہوئے آنکھ کھل جائے تو یہ دعا مانگیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین فرماتی ہیں، انہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان یقول وہو مضطجع، حضور علیہ السلام بستر راحت پر آرام کرتے ہوئے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ ہم بھی ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم رب السماوات والارض، اے اللہ، اے آسمانوں اور زمین کے پالنے والے، اے آسمانوں اور زمین کے رب، ورب العرش العظیم، اے عرش عظیم کے پالنے والے، اے عرش عظیم کے رب، ربنا ورب کل شیء فالق الحب والنوا، اے ہمارے رب، اے ہر چیز کے رب، اے دانے اور گٹھلی کو چیرنے والے، ومنزل التوراۃ والانجیل والفرقان، اے تورات، انجیل اور فرقان کو اتارنے والے رب، اعوذ بک من شر کل شیء انت آخذ بناصیتہ، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جس کی پیشانی کو تو پکڑے ہوئے ہے۔ اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو اول ہے پس تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو آخر ہے پس تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو ظاہر ہے، غالب ہے، تجھ سے برتر اور کوئی نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو باطن ہے، تجھ سے مخفی اور کوئی نہیں۔ اقض عنا الدین واغننا عن الفقر، ہمارا قرض ادا فرما دے اور ہمیں فقر و افلاس سے غنی کر دے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھلائی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی طرف ہم چلتے ہیں۔ سب سے پہلے خالق لم یزل نے ارشاد فرمایا هو الاول، وہی اول ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی 5 صفات بیان ہوئی ہیں۔ پہلی صفت وہی اول ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے ہر چیز سے پہلے ہے، اور پہلے ہے کہ وہ اس وقت بھی تھا جب کسی چیز کا وجود نہ تھا، اس لیے یا اس کے لیے کوئی ابتدا نہیں ہے۔ دوسری صفت فرمایا والآخر، وہی آخر ہے۔
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ہلاک اور فنا ہونے کے بعد رہنے والا ہے کہ سب فنا ہو جائیں گے اور سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ ہمیشہ رہے گا، اس کے لیے کوئی انتہا نہیں۔ تیسری صفت فرمایا وَالظَّاهِرُ، وہی ظاہر ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دلائل و براہین سے ایسا ظاہر ہے کہ ذرے ذرے میں اس کے وجود پر دلالت کرنے والے دلائل موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ظاہر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہر چیز پہ غالب ہے۔ آگے فرمایا وَالْبَاطِنُ، وہی باطن ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ حواس اللہ تعالیٰ کا ادراک کرنے سے عاجز ہیں، اور اس کی ذات ایسی پوشیدہ ہے کہ عقل کی اس تک رسائی نہیں، اور یہ پوشیدگی دنیا اور آخرت دونوں میں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ حواس سے نہیں جانا پہچانا جا سکتا، نہ تو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ ہی کانوں سے سنا جا سکتا ہے، نہ ہی زبان سے چکھا جا سکتا ہے، نہ ہی ہاتھ سے جو ہے وہ ٹٹول کے چیک کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ناک کے ذریعے سونگھ کے جو ہے وہ محسوس کیا جا سکتا ہے۔ تو یعنی حواس خمسہ سے خالق کے کائنات جو ہے حواس خمسہ کے ذریعے اس کا ادراک نہیں کیا جا سکتا، وہ پوشیدہ ہے، اور عقل اس کی رسائی تک جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی۔ اب یہاں پہ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ یہی جو اوصاف ہیں والاول والآخر والظاہر والباطن، یہی اوصاف نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بھی ہیں۔ آپ نے سیرت کے موضوع پر اپنی مشہور کتاب مدارج النبوہ کے خطبے میں ذکر کیا کہ یہ 5 صفات حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بھی ہیں، اور ان کا ذکر کردہ کلام بعض مقامات پر کچھ تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، اور سب کچھ جانتے بھی ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی جس طرح اولیت ہے کہ اللہ جو ہے وہ اول ہے، اب حضور علیہ السلام کی اولیت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی ابتدا ہے۔ وہ کیسے؟ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولیت اس بنا پر ہے کہ موجودات کی تخلیق میں سب سے پہلے آپ اول ہیں، جیسے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو وجود بخشا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتبہ نبوت میں بھی سب سے اول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سوال کیا، آپ کب سے نبی ہیں؟ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان میں تھے، اور میثاق کے دن سب جہان والوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور قیامت کے دن جب زمین شق ہوگی، زمین پھٹے گی، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین شق ہوگی، اور شفاعت کا دروازہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلے گا، جنت میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے۔ تو اس اولیت کے باوجود بعثت اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخر ہیں، یعنی اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، اور کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سب سے آخری دین ہے، کتاب بھی سب سے آخری ہے، تو اس حساب سے آپ جو ہے والآخر بھی ہیں۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہر سے مراد یہ ہے کہ آپ ہی کے انوار نے پورے آفاق کو گھیر رکھا ہے، جس سے سارا جہان روشن ہے۔ مخلوق میں کسی کا ظہور آپ کے ظہور کی مانند اور کسی کا نور آپ کے نور کے ہم پلہ نہیں، اور باطن سے مراد آپ علیہ السلام کے وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا ادراک مخلوق کے لیے ناممکن ہے، اور دور و نزدیک کے لوگ آپ کے جمال اور کمال میں کھو کر رہ گئے ہیں۔ اور آخر میں
جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، تو یہ والا بھی ارشاد بلا شک و شبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، یعنی اور ہر علم والے سے اوپر علم والا ہے۔ تو علم والے سے اوپر ایک عام بندہ ہے، پھر ایک تھوڑا علم رکھنے والا ہے، پھر حافظ قرآن ہے، پھر عالم دین ہے، پھر تابعی ہے، پھر تبع تابعی ہے، پھر اس کے بعد صحابی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ خلفائے راشدین ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، پھر نبیوں کا درجہ، پھر پیغمبر کا درجہ، اس طرح کرتے کرتے تمام مخلوقات میں جو سب سے علم والی ہستی ہیں وہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو وہ فوق کل ذی علم علیم کی صفات آپ ہی میں موجود ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بھی فرمایا نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، آیا ہوں معنی اول آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر جو سلطنت کی آگے کر چکے تھے۔ اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے، آپ فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے باطن، وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ معراج کا یہ قصہ بیان کرتے ہوئے بات ہی ختم کر دی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو یہ آیہ مبارکہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔